الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم، اس کی مہربانی، توفیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی اور بزرگوں، کسی چیز کی وجود اور کسی چیز کے آنے یا حاصل کرنے کے پیچھے کسی ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ اور اس ضرورت اور اس تقاضے کو سامنے رکھ کر کے پھر دوسری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنتا ہے. بغیر ذریعے کی کوئی چیز بھی اس دنیا میں اللہ نے ہونے کا نظام کو نہیں رکھا ہے. چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، حیوانات، جمادات، اور یوں کہہ لیجیے پوری دنیا کی چیزیں کے پیچھے ایک نہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کی برکت، اس کی مدد، اس کی تعاون، اس کے کسی نہ کسی فیض اور کسی نہ کسی اس کی خاص وجہ سے دوسری چیز آگے بڑھتی ہے، ترقی ہوتی ہے. اللہ نے ایسا ہی ایک نظام اس دنیا کا رکھا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں میں تنہا اور اکیلے سب کچھ کر لوں گا تو یہ ناممکن میں سے ہے.
اس کو کہیں نہ کہیں کسی کی بھی ضرورت ضرور پڑے گی اور پڑتی ہے، اور پھر اس کے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مالدار یہ سمجھے کہ نہیں پیسے کی بنیاد پر تنہا ہم سب کچھ کر لیں گے، ہمیں غریبوں کی ضرورت نہیں، تو اس کا یہ پڑھا لکھا بیوقوف کہا جائے۔ اس لیے اس کو غریب کی بھی ضرورت، بڑی چیز کی بھی ضرورت، چھوٹی چیز کی بھی ضرورت۔ کوئی غریب یہ چاہے کہ نہیں میں تنہا اپنی زندگی کسی طرح گزار لوں گا، کسی اور دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں، یہ بھی اس کا سوچنا غلط ہے۔ ہر ایک آدمی کا کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے سے تعلقات اور جوڑ، اور اللہ نے ایک نسبت کو رکھا ہے۔ جس طرح سے خوبصورت عمارت تیار کرنے کے لیے چھوٹی سی چیز بھی ضرورت پڑتی ہے اور بڑی سی بڑی اعلیٰ چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے۔ اس میں اینٹ بھی ہے تو بالو، ریت، اس کے ذرات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لکڑیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رنگ و رنگت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سب کچھ ہو جائے تو دروازوں کی ضرورت پڑتی ہے، دروازے بھی بہت اچھے تو اس میں تالے اور چابیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایک چابی ہے، اس کے بغیر پھر اس کے محل، اس گھر ناقص، اس کے بغیر نہ کھلتا نہ بند ہوتا۔ حالانکہ قیمت کے اعتبار سے اس کی اس محل اور گھر کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان اور غیر انسان، چھوٹی بڑی ہر چیز کی ایک ضرورت اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ جب تک کہ وہ چیز نہیں حاصل ہوگی اس وقت تک کہ کوئی بھی چیز کامیابی کے مقام اور منزل کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر ایک آدمی یا ہر ایک چیز کی قدر کرنی چاہیے، بڑا چھوٹے کی قدر کرے، امیر غریب کی قدر کرے، غریب امیر کی قدر کرے، قیمتی چیزیں چھوٹی چیزوں کی بھی اہمیت سمجھے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے چھوٹی بڑی ہر طرح کی چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے رکھا ہے، اور اس کی نسبتوں سے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یہ پورا سنسار، یہ پوری دنیا بھی ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کی نسبت اسی سے ہے۔ جس دن اس کی نسبت ختم ہو جائے گی پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی عمارتیں، یہ سجی دھجی یہ دنیا، یہ بازار، یہ مارکیٹنگ، اور یہ بڑے بڑے ہال، بڑی خوبصورت نظاروں کی عمارتیں، اور دنیا کی تمام ترقی یافتہ چیزوں سے لیس اس ساری عمارتوں، ساری اس دنیا کی چیزوں کا ایک گھر سے تعلق ہے، اور ایک گھر سے اس کی نسبت۔ اس گھر کی نسبت سے یہ پوری دنیا اس وقت آباد نظر آ رہی ہے۔ وہ گھر جب یہ یہاں سے چلا جائے گا تو یہ پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ گھر ہے بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کی برکت سے یہ پوری دنیا اس وقت آباد ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا پڑھا لکھا، دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کی کوئی بھی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میری حکومت سے دنیا آباد ہے، میری حکومت اور میرے کاموں سے یہ دنیا باغ و بہار ہے، کوئی سائنسداں یہ سمجھ لے کہ ہم نے یہ بنایا تو یہ دنیا چمک دمک میں ہے، نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اس گھر کی برکت سے ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس گھر سے، اس عقیدے سے ہٹ جائے کوئی تو گویا کہ اس کو ابھی بیت اللہ کی عظمت، اس کا احترام اور اس کی خوبیوں سے وہ ناآشنا ہے۔ ایمان تو باقی رہے گا، لیکن ایمان میں اس کی کمزوری ہے۔
اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس 99 کفر ہے اور صرف وہ بیت اللہ کو بیت اللہ سمجھتا ہے تب بھی اس کو کافر نہ کہو، اس لیے ابھی اس کی نسبت ایک ایسے گھر سے ہے اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، تو ایمان کا ایک تھوڑا سا جز اور حصہ بھی اس میں باقی ہے، اس کو بھی مسلمان کہیں گے۔ اگر مر جاتا ہے وہ تو اس کو ہم قبرستان میں دفن کریں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ ایک پوائنٹ اگر کعبے سے ہے، پتہ یہ چلا کہ کعبہ بہت ہی عظمت والا گھر ہے، اور اس کی نسبت اور اس کا تعلق ایک اہم اسلام کے رکنوں سے اللہ نے جوڑ دیا ہے، اور وہ ہے حج سے اللہ نے اپنے گھر کا تعلق اور نسبت کو جوڑا ہے۔ اس گھر سے اگر ہٹ کر کے کوئی آدمی کہیں بھی جا کر کے وہ حج کرنا چاہے، یہاں تک کہ مکہ بھی پہنچے اور اس گھر کا طواف نہ کرے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا، وہ حج کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو اس گھر کی نسبت ایک اہم رکن حج سے اللہ نے جوڑا ہے، اور حج اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی رکن ہے۔ ایک آدمی اگر اس کو ادا نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر عمومی طور پر بھی کوئی بھی آدمی اگر حج کا انکار کر دے کہ یہ لغو بیکار فضول چیز ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا ایک اہم اور عظیم رکن حج ہے، اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین نے اپنے گھر سے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے حج ایک مسلمان پر جس کو اللہ نے استطاعت اور جس کو اللہ نے ان خوبیوں سے نوازا ہے اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اس کو کسی طرح سے بہانے سے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کو صحت، دولت، آنے جانے کی وسعت اور یہ ساری چیزیں اس کو اللہ نے عطا کی ہے تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ایک خاص مزاج ہے کہ حج ہم اس وقت کرتے جس وقت میں حج کے پورے ارکان صحیح طور سے ادا نہیں کر پاتے، یعنی بڑھاپے کی اس عمر میں لوگ کرتے ہیں جس وقت دوڑنا اس کے لیے مشکل، طواف کرنا اس کے لیے مشکل، صحیح سے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل، مینا اور مزدلفہ اور عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف کرنا اس کے لیے مشکل، کنکریاں مارنا اس کے لیے مشکل۔ ایسے موقع پر ہم ہندوستانی مسلمان حج کا ارادہ کرتے ہیں اور صرف اس کو ٹالتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ بہت پہلے کسی کو اس کی وسعت اور صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا بعض علماء کرام فرماتے ہیں حج کی استطاعت ہونے کے بعد ہر مرتبہ بار بار اس کا ٹالنا بھی ایک گناہ میں شامل ہے، اور وہ ایک عظیم گناہ ہے، لہذا آدمی کو ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ جوانی کی عمر میں حج کر لینا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے اور بہترین عبادت کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حج مسلمان پر عاقل و بالغ اور اس کی استطاعت کی جو شرائط اللہ رب العالمین نے اور علماء کرام نے اپنی تشریحات میں بتائے ہیں اس کے مطابق اگر ہو جائے تو پہلے پہل حج کرنا، زندگی میں ایک بار بار بھی نہیں۔ اسی لیے بعض علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی ایک مرتبہ اپنا فرض ادا کر لیا پھر اس کے پاس میں اس کی وسعت ہے تو اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بار حج کر لینا کافی ہے، فرض کو ادا کر لینا کافی ہے، اس کے بعد دوسری ضروریات اپنے مال سے اور مال کے ذریعے دوسری عبادتوں میں وہ خرچ کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ لہذا ہاں اگر وسعت ہے دوسرے کام بھی وہ کر رہا ہے، یعنی غریبوں کی مدد، امداد، اس کے علاوہ دینی ضروریات کو بھی پوری کرتا، اس کے بعد بھی اللہ اس کے پاس میں اتنی دولت، برکت، رحمت عطا کیا ہے تو اگر بار بار کرتا ہے تو کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن دوسروں کے تقاضے اور دوسرے دینی ضروریات کو پس پش ڈال کر کے
بار بار صرف نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے تو ایسا حج کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج بہت ساری دینی ضروریات، بہت سارے ایسے مسلمانوں کی ضروریاتیں، بہت سارے ایسے ملی ضروریاتیں، بہت سارے ایسی دینی اور دنیاوی ضرورتیں انسانوں کی، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی، خصوصاً اپنے ارد گرد والوں کی ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ شوق پر حج، عمرہ پر عمرہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر دوسریوں کی ضروریات اور دینی ضروریات کو پس پش ڈال دے اور نام و نمود کے لیے صرف یہ کام کرتا ہو تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں فرماتے ہیں ایسا کرنا اس کے لیے مناسب اور صحیح نہیں ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ ایک مسلمان کے لیے حج کرنا ضروری۔ حج ایک شوق کی عبادت ہے، محبت کی عبادت ہے، عشق کی عبادت ہے۔ یہ کوئی تدبیر سے یہ نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم کوئی تدبیر کریں گے، کوئی چالاکی کریں گے، کوئی بڑے کسی کے دامن پکڑ لیں گے تو میں حج کر لوں گا، نہیں۔ حج نام ہے ایک عشق کا، حج نام ہے ایک بہت ہی محبوب ترین عمل کا، حج نام ہے اللہ اور اس کے گھر سے بہت ہی نہایتی درجے کا عشق کی کیفیت رکھنے کا۔ لہذا جن کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے اسی کو اللہ کھینچ کر کے بلا لیتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کی توفیق اللہ کبھی عشق و محبت کی بنیاد پر دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ حج کی توفیق عبرت کے لیے دیتا ہے کہ تم اب تک کے بدماشیوں میں پڑے ہو، اب تک کہ تم نافرمانیوں میں پڑے ہو، اب تک کہ تم ہم سے دور ہو، اب تک کہ تم میری قدرت اور میری شان کو سمجھ نہیں سکے ہو، اب تک کہ تم اپنے رب سے منہ موڑ کر کے ادھر ادھر پھر رہے ہو اور تمہارے لیے عذاب تیار ہو رہا ہے، تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو رہا ہے، تم کو ہم نے مال و دولت یہ ساری چیزیں دی ہے اور پھر بھی تو نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایسوں کو بھی اللہ کبھی کبھی اپنے گھر بلا لیتا ہے تاکہ آؤ یہاں دیکھو اور عبرت لو، اگر اس کے بعد بھی تم نہیں سدھرا تو تیرے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین عبرت کے لیے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی لیے بہت سارے ایسے بدماش کھلاڑی، ڈاکو، چور اور بہت ساری فلمی دنیا کے ایکٹروں کو بھی اللہ عبرت کے لیے بلا لیتا ہے، دیکھ اور دیکھ کر کے اب تو نصیحت حاصل کر۔ لیکن پھر اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب اللہ مقرر کر دیتا ہے اور اس کے لیے ڈھیل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو چلتے چلتے وہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، حج کبھی عشق و محبت سے اللہ توفیق دے کر کے بلاتا ہے، کبھی عبرت کے لیے بلاتا ہے تاکہ تم یہاں آ کر کے عبرت حاصل کرو۔ جیسے کسی مجرم کو، جیسے کبھی کسی گنہگار اور بدماشوں کو کبھی حکومت اور قانون اس کو گرفت کر کے قید خانوں میں ڈال کر کے اپنے تمام اس کے زاویے اور تمام پہلوؤں سے اس کو ڈراتا، دھمکاتا، عبرتیں دکھاتا اور پھر ایک دن اس کو رہائی کر دیتا ہے تاکہ تم کیا کرو، دیکھ کر کے اب تو سمجھ جاؤ، عبرت حاصل کرو۔ لہذا حج کی کئی وجوہات ہوتے ہیں، حج کرنے والوں کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، حج کرنے والوں کے لیے کئی اس کے خیالات اور اس کے لیے اللہ نے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی کے پاس دولت ہے لیکن وہ حج نہیں کر پاتا ہے، کسی کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے لیکن وہ حج اور عمرہ بار بار کر لیتا ہے، کسی کے پاس میں سیر و تفریح کے سارے سامان ہیں پھر بھی وہ جاتا ہے اور آتا ہے اور اپنی زندگی کو کبھی وہ بدل نہیں پاتا ہے۔ یہ سب ہے حج کی برکات اور حج کی عبرتیں اور حج کے لیے ایک نصیحت آموز چیزیں ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو آباد جو رکھا ہے یہ تعلیم کی وجہ سے نہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے نہیں، بڑے بڑے کسی اور ولیوں کی وجہ سے نہیں، یا اور اس دنیا کو کسی دنیا کی جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے تمام ترقیات کی وجہ سے نہیں،
بلکہ اس دنیا کو اللہ نے آباد بیت اللہ شریف کی برکت، رحمت، اس کی سعادت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اس لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ ہمارا گھر، تیرا گھر۔ سب سے پہلا گھر اللہ نے جو لوگوں کے لیے بنایا، کیا فرمایا قرآن میں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ہم نے جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے، للناس، پتہ چلا کہ یہ نسبت ہے ساری دنیا کی عمارتوں کی، ساری دنیا کے گھر والوں کی۔ لوگوں کے لیے جو میں نے پہلا گھر رکھا وہ کون سا گھر؟ بیت اللہ وضع للناس للذی ببکہ، بکہ میں نے رکھا۔ مکۃ المکرمہ کا پہلا نام بکہ، دوسرا نام ام القری، تیسرا نام مکہ جو اس وقت میں مشہور و معروف ہے۔ یہ تین نام، بکہ، بکہ اس کو کہتے ہیں ایسی زمین، ایسی جگہ جہاں پر ہر کس و ناکس انسان کی قدموں سے وہ زمین روندی جاتی ہو، لہذا سب سے زیادہ قدم پڑنے والی زمین، جس زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کے قدم پڑتے ہیں، امیروں کے، غریبوں کے، محتاجوں کو، فقیروں کے، عالموں کے، بڑے بڑے اہل اللہ کے، بادشاہوں کے، سب کے، جس کے قدم اور جہاں جو قدم پڑتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ طواف کی جگہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا اس کو بکہ، یعنی وہ جگہ میں اللہ نے اپنے گھر کو رکھا جہاں سب سے زیادہ پیروں سے لوگ چلتے ہو اور اس زمین کو رونتے ہو، وہاں ہم نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر اتار دیا، رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ پہلا گھر وہی ہے اور آخری گھر بھی وہی ہوگا، جو پہلے ہوتے ہیں وہ آخر بھی ہوتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اسی لیے علماء کرام قرآن کریم کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنا لیا اور اس کی شکلیں اور ایک سے ڈھانچے کی کیفیت میں تیار کیا، تو پھر زمین ایک پانی کے بلبلے کی شکل میں، وہاں اللہ نے ایک اپنا یہ گھر کی کیفیت اور زمین کو سخت کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بنیاد رکھوا دیا۔ تو اس گھر کا پہلی تعمیر کن لوگوں نے کی؟ فرشتوں سے اللہ نے کروایا، فرشتوں سے کروایا۔ کعبہ بالکل بیچ سینٹر کی جگہ، اسی لیے پوری دنیا کے لوگ گول دائرہ بنا کر کے اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جگہ کیا ہے؟ بالکل سینٹر اور بیچ میں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ ہی میں پیدا فرمایا، دوسری جگہ نہیں پیدا فرمایا، کیوں؟ یہ سینٹر جگہ ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا، پوری کائنات کا نبی اور رسول ہیں، تو جس طرح سب کا رخ ایمان والوں کا بیت اللہ کی طرف، اسی طرح شریعت میں بھی، رسالت میں بھی سب کا رخ کدھر ہو؟ محمد الرسول اللہ کی طرف۔ اسی لیے بیت اللہ شریف بیچ سینٹر میں پہلے فرشتوں نے رکھا، 7 مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ بعض روایتوں میں 10 ہے، لیکن صحیح جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے، جس کو تمام مفسرین اور اکثر و بیشتر علماء نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ 7 مرتبہ پہلی تعمیر فرشتوں نے، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلی تعمیر جو حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں فرشتوں سے اللہ نے جو کروایا، اس زمانے کے بعد میں یہ بیت اللہ شریف کی دیواریں اور دوسری چیزیں ذرا منہدم ہو گئی، نشان مٹ گئے، یا پھر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جب وہ پہنچے وہاں پر میں حج کے ارادے سے، تو اس وقت میں کچھ دیواریں بوسیدہ تھی اور کچھ تعمیر کی اس میں ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے اثر نو پھر تعمیر کی۔ ان کی تعمیر بیت اللہ کی ایک زمانے تک چلے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور طوفان آیا، سیلاب آیا، تو اس موقع پر یہ ساری دیواریں ختم ہو گئی، لیکن وہ نشان، وہ بنیاد جس کو حضرت جبریل اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے رکھے تھے، وہ نشان باقی رہے، وہ اس کو بہا نہیں لے گئے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ ان کی تفصیلات ہم تفصیلات میں جانا نہیں ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے مل کر کے کیا کیے؟ بیت اللہ کی تعمیر کیے۔ پتھر پر پاؤں رکھتے تھے، لفٹ کا کام کرتا تھا، حضرت اسماعیل دیتے چلے جاتے تھے۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہوگا، باپ اور بیٹے کا اخلاص کتنا! ہر ایک پتھر پر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول کر لیجئے ہماری طرف سے، ہمارے بیٹے کی طرف سے یہ خدمت، یہ نیکی، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ قبول کر لیجئے۔ سوچیے کتنے پتھر لگے ہوں گے اور کتنی اس میں کام کی نوعیتیں ہوگی، لیکن ہر پتھر پر رکھتے تھے۔ یہ پیغمبروں کی ایک عزم اور حوصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیے۔ ایک بنیادی چیز بتاتا ہوں، جب تعمیر کر لیے تو ایک اینٹ پتھر کا ٹکڑا بچ گیا، تو اللہ سے فریاد کی، پروردگار یہ برکت کا پتھر ہے، سارے پتھر لگ گئے ہیں، اب اس کے لگانے کی کہیں جگہ نہیں ہے، کیا کروں، کہاں ڈالوں؟ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو کہیں ڈال دوں۔ اے اللہ تو ہی کچھ اس کے لیے مجھے ہدایت دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر کے ٹکڑے لے کر کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ پر رکھو اور اس کو دباؤ اور اس کو رگڑ دو، یہ پاؤڈر کی شکل میں بن جائے، اور جب یہ پاؤڈر کی شکل میں ہو جائے تو تم اس سے پھونکو، ہم اس کو پوری دنیا میں اس کے ذرات کو پھیلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور اس کے ذرات جہاں زمین پر پڑیں گے وہاں ہم اپنا ایک گھر بھی بنا دیں گے۔ لہذا علماء محدثین فرماتے ہیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں اس ٹکڑے پتھر کی ذرات اللہ نے اسی وقت ڈلوا دیا ہے، اور تمام زمینوں سے ہٹ کٹ کر کے وہی مسجد بنتی، اس کے علاوہ کہیں نہیں بنتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور شان کہ اس ذرات کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے اس حصے پر گرایا، اور اس زمین کو اللہ اپنے گھر کے لیے منتخب فرما دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے، اس کو نہ دکان نہ اور کسی تجارتی اور کسی دوسرے عمل میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہت احتیاط لوگ برتتے ہیں مسجد کے سلسلے میں، اکابر علماء محدثین مسجد کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مسجد کے احترام اور اس کی حرمت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، تو وہ ذرات سب آ کر کے دنیا میں پڑے ہیں، اور اس کی جگہ پر میں اللہ چھوٹی مسجد، بڑی مسجد، خوبصورت مسجد، اعلیٰ مسجد جیسی ہو وہ سب اسی ذرات کی برکت سے اللہ وہاں مسجد بنوایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، ایک ذرات کو کیسے؟ آج ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں اور یہ بات کہاں دنیا میں پھیل جاتی ہے؟ نہیں پھیلتی ہے، دنیا میں پھیل جاتی ہے، ایک مشین ہے، ذریعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہوا کے ذریعے سے ہماری باتیں کوسوں میل ہم لکھتے ہیں، اس کے حروف، اس کی تحریر، اس کی کیفیت کو اللہ پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ تو جس پروردگار ہم جیسے کمزور انسانوں کی باتوں کو ہوا کی ذرات میں ہماری بات ہو بہو، اس میں کوئی فرق نہیں، آواز میں فرق نہیں، اس کے کسی طرح سے زاویے میں فرق نہیں، لکھنے میں جو پیغام جو لکھا ہو بہو اسی طرح دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، وہی پروردگار اس پتھر کے ذرات کو بھی زمین پر پھیلا دیا ہے۔ اس لیے ایمان رکھنا چاہیے۔ آگے پھر سنیے، علماء کرام اسی لیے فرماتے ہیں
کہ جب مسجد اس طرح سے بن گئی ہر جگہ، اسی کعبے کی پتھر کی ذرات، ایک ٹکڑا کعبے میں لگا ہوا ہے وہ پتھر آج تک کے ہے، اور ایک ٹکڑا جو بچا اس کی ذرات پوری دنیا میں پھیلائے اللہ نے اور وہاں مسجد بنائی۔ تو جس وقت اللہ قیامت لائے گا اور آخری نشانی ہوگی قیامت کی کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کی، اچانک بیت اللہ اٹھ کر کے عرش کی طرف چلا جائے گا، اس وقت میں یہ ساری مسجدیں دنیا کی بھی سب ختم ہو جائے گی اور وہ ذراتوں کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں جا کر کے کعبے کے دیوار سے سب چپک کر کے ساری مسجد اوپر چلی جائے گی۔ اس لیے ذرات پہلے بھی لگی ہے، اب ذرات کے ذریعے سے اللہ بیت اللہ میں اس کی نسبت کو شامل کر کے ساری مسجدوں کو، لہذا وہ جگہ جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ کیا گیا ہے، جہاں نمازیں پڑھی گئی ہے، اس روئے زمین پر، اس جگہ پر قیامت کی کوئی اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے اللہ مسجدوں کو بھی کعبہ کے ساتھ نسبت کی برکت سے اللہ اٹھا کر کے اوپر لے جائے گا۔ تو دو چیزیں ہیں میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے کعبے کے نسبت سے پوری دنیا میں مسجدیں بنوا دیا ہے اور بنتی رہے گی، اور کعبہ جب دنیا سے اٹھ کر کے عرش کی طرف جائے گا تو ساری دنیا کی مسجدیں بھی اٹھ کر کے بیت اللہ کی طرف لگ جائیں گی اور سب اسی کی نسبت سے وہ بھی سب چلی جائیں گی۔ ہاں وہ مسجدیں جو گناہ کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، جو غصب کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، حرام مال کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، وہ مسجدیں جو اسلام کی تخریب کاری کے لیے بنائی گئی ہو، وہ مسجدیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہو، ایسی مسجدوں کو کعبے کی نسبت سے جوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جس طرح سے مسلمان میں جن کا ایمان پکا سچا ہوگا، اللہ ان پر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کی کوئی ہولناکی اور اس کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور جس کی نسبت، جس کا تعلق اللہ سے کٹا ہوگا، ان پر قیامت کی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بیت اللہ کی بڑی ایک نسبت ہے۔ تو تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چوتھی تعمیر قبیلے بنی جرہم، یہ قبیلہ جب آباد ہو گیا تھا حضرت حاجرہ اسماعیل کے موقع پر، اور پھر یہ بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تب ان لوگوں نے، ان قبیلے کے لوگوں نے بنائی۔ کتنی ہوئی؟ 4۔ سو رہے ہیں کیا؟ سب سے بہترین نیند یہی لگتی ہے، کہاں لگتی ہے؟ سب سے بہترین سکون کی نیند اللہ کے گھر میں لگتی ہے۔ شیطان اتنا بہترین سلاتا ہے یہاں پہ کہ بستر پر تو کروٹ بدل کر کے رہ جائیں گے یہاں۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ان کو اچھی باتیں سننے دوں۔ ہوش میں رہیے، جگ کر کے رہیے، محبت سے سنیے، جانے یا نہ جانے، آپ نہیں کچھ جانیں گے لیکن محبت سے سننا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قبیلے جرہم، چوتھ، 5ویں تعمیر اہل قریش مکہ والوں نے کیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی حیات میں 5ویں تعمیر ہو رہی ہے، اور اس وقت ہو رہی ہے جب آپ نبی بن چکے ہیں، اس وقت ہو رہی ہے جس وقت میں مکہ میں ابھی آپ کی کوئی کام نہیں، بلکہ دشمن اسلام ابھی بھی ہیں، اور قریش والوں نے آپ کے زمانے میں وہ تعمیر کیے ہیں، اور تعمیر کا مسئلہ بھی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ تعمیر کی بھی مسئلہ بڑی عجیب و غریب کہ لوگوں نے جو چندہ جمع کیا وہ اتنا کم ہوا کہ بیت اللہ جتنے دائرے میں تھا پہلے فرشتوں کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، قبیلے جرہم کے زمانے میں، ان زمانوں میں جتنی دیواریں بیت اللہ کی تھی، حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آدھا یا کچھ حصہ کم کرنا پڑا۔ جو ابھی حتیم میں ہے وہ کھلا ہوا، کیا ہے؟ حتیم میں وہ حصہ کھول کر کے رکھ دیے، اور لوگوں نے کہا بڑی مشکل، بہت جد و جہد کے بعد بھی حلال پیسے ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ جب حلال نہیں ہے تو پھر ہم لوگ یہاں تک کہ دیوار اور چھت نہیں بنا سکتے ہیں، جتنے حلال ہیں پیسے اتنے ہی دیوار اور چھت ہم لوگ بنا دیں، باقی جب حلال پیسے آ جائیں گے تو لوگ بنا لیں گے۔ کون لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے،
وہ اہل قریش کافروں میں بھی ان کا شمار ہے. وہ لوگ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تو کیا خیال کر رہے ہیں کہ یہاں حلال پیسہ لگے گا، حرام نہیں لگے گا. اللہ کیوں؟ یہ پاکیزہ گھر ہے، یہاں احتیاط کرنی ضروری ہے. بنے یا نہ بنے دیواریں، چھت بنے یا نہ بنے، لیکن ہم اللہ کے گھر، چونکہ وہ اللہ کو پہچانتے تھے، اگرچہ کفر کی دنیا میں وہ تھے لیکن ایک حصہ ان کا ایمان اللہ پر بھی تھا. اسی لیے بیت اللہ شریف کے لیے ان کا عقیدہ کہ یہاں حرام پیسہ ہم نہیں لگنے دیں گے، نہ لگائیں گے، چاہے دیوار بنے یا نہ بنے، چھت بنے یا نہ بنے، لیکن اس میں شامل نہیں کریں گے. آج کا مسلمان مسجد بننی ہے، مینارے اٹھنے ہیں، ماربل لگنے ہیں، اے سی فٹ ہونا ہے، قالین بچھنی ہے، خوبصورت ہمارے زمانے میں ہونا ہے، چاہے وہ حلال آ جائے چاہے وہ حرام آ جائے. دینے والا کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا پیسہ لگ رہا ہے، الیکشن میں دے رہا ہے یا کس میں دے رہا ہے، شادی میں دے رہا ہے، ووٹ کے لیے دے رہا ہے، رشوت کی لائن سے دے رہا ہے. آج کے ایمان والے مسلمان مسجد کے ذمہ دار اور لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں. اللہ نے نہیں کہا کہ ہمارا گھر تو حرام پیسے سے بنا دینا، اللہ نے حلال کی تاکید کیا ہے قرآن کریم میں، حدیث پاک میں رسول اللہ نے تاکید کی ہے. آج لوگ عجیب و غریب شکل بنا لیے ہیں، بس عمارت ہوگی چادر پھیلا دیں گے اور اس کے اندر میں جو جس کی مرضی آئے ڈال دیتے ہیں، حلال حرام جو زکوٰۃ صدقہ خیرات، بس مسجد کی تعمیر ہو جانی چاہیے. نہیں، ایسا حکم نہیں ہے. اسی لیے آج خیر نہیں ہے مسجدوں میں، آج مسجدوں میں سکون نہیں ہے، آج مسجدوں سے وہ خیر کے کام لوگوں کو نہیں پہنچ رہے ہیں. آج مسجدوں کے ذریعے سے جو امت کو بھلائیاں، جو عبادت میں چاشنی، جو سجدوں کی تاثیر، جو قرآن کی تلاوت کے ایک اثر و رسوخ اور جو یہاں کی محبت کی فضائیں، اللہ کی دوستی ہونی چاہیے، ان مسجدوں سے آج نہیں ہو رہی ہے. نمائش ہے صرف. اور یہی حال مدرسوں کا بھی ہے. چادر لوگ پھیلا دیتے ہیں مدرسے کے اور پھر اس میں لوگ ہر طرح کے لوگ جب ڈالنے لگتے ہیں، ہر طرح کے پیسے آتے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات، الا بلا، ادھر حلال حرام جیسے چلنے پھرنے والے. اور پھر اس پیسے سے جب عمارتیں بنتی ہے، اسی پیسے سے جب طلبہ کو کھلایا جاتا ہے تو اہل اللہ نہیں بنتے ہیں، اچھے عالم دین نہیں بنتے ہیں، متقی پرہیزگار نہیں بنتے ہیں، ان مدرسوں سے خیر نہیں نکل کر کے آتا ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا مزاج، مسلمانوں کے مزاج بن گیا ہے، خاص کر کے اداروں کے ذمہ دار حضرات کی یہ ایک بڑا شوق آ گیا ہے، ہم کو بنانا ہے، ہم کو میناریں اونچی کرنی ہے، ہم کو مدرسے کی عمارت کھڑی کر دینی ہے، چاہے کیسے ہو. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے. اگر گڑبڑ کریں گے سوال ہوگا، اور اگر تقوی پر رہیں گے تو اللہ آپ کا مقام اور رتبہ بڑھا دے گا. اسی لیے بڑے بڑے ایسے دینی اداروں سے پہلے اہل اللہ نکلتے تھے، مجاہدین نکلتے تھے، قوم کی خدمت کرنے والے نکلتے تھے، ان کے لیے ہمدردی ہوتی تھی، ان میں محبت و اخوت ہوتی تھی، ان کے اندر میں قربانی کے جذبات ہوا کرتے تھے. لیکن نہیں، بہت سوچ کر کے لوگ پیسہ لیتے تھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک بڑے نواب حسن بھوپال کے رہنے والے تھے. اس وقت ان کی ایک نوابیت چلتی تھی علاقے پہ، اور ان کے پاس میں ایک علاقے کی حکومت بھی ہے. سمجھیے، پیسے لے کر کے گئے تھے دارالعلوم دیوبند دینے کے لیے، کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں تیرے پیسے، مالدار ہو نواب ہو اپنی جگہ، لیکن میرے ادارے میں پھونک پھونک کر کے پیسے لیے جاتے ہیں، ہم نہیں لیں گے آپ کے پیسے، آپ کسی اور جگہ پر جا کر کے دے دیجیے. نہ، نہیں لیں گے. کہا کہ آپ اپنے لیے، کہا کہ میرے لیے بھی نہیں جائز، ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہت کوشش کی ہے، نہیں. خادم سے پوچھا کہ حضرت کا جوتا کہاں ہے، بتایا کہ وہاں رکھا ہوا ہے. چپ پہ گیا اور جا کر کے سارے پیسے جوتے میں ٹوس دیا، چلا گیا، نہیں لیے. جب حضرت نکلے اور تو جوتے سامنے لائے، پاؤں ڈالیں تو اندر جوتے میں پاؤں نہیں جا رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو سارے پیسے اس میں پڑے ہوئے ہیں جو کچھ لے کر کے آیا تھا. حضرت نے فرمایا دنیا کو ٹھوکر مارنے کے قصے سنتے تھے کہ تم دنیا کو ٹھوکروں میں لاؤ، اللہ تیرے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا کرے گا. تبھی وہ ادارے سے ایسے ایسے لوگ نکلے، تبھی ایسے ایسے لوگ مجاہدین نکلے
جو ملک اور پوری دنیا میں ایک ہلچل اسلام کا مچا کر کے رکھ دیے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، آج اس کی پرواہ نہیں۔ یہی زیادہ دین کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حلال حرام ادارے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آج اس کی فکر نہیں کی جاتی ہے، کون لے رہا ہے، کیسے خرچ کیا جا رہا ہے، کس کو کہاں دینا نہیں دینا، کس سے لینا نہیں لینا۔ چٹائی پر نماز پڑھو لیکن حلال ہو، یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ سن 80 میں جب دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا جلسہ ہوا 7 سالہ، اس وقت ملک کے وزیر اعظم جو اس وقت میں اندرا گاندھی نام کر کے جو تھے، اور اس وقت حکومت کے لوگوں نے پیشکش کی کہ 2 چیزوں سے دارالعلوم کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، ایک پانی اور ایک روشنی۔ کہا کہ یہی دونوں چیزیں ہماری علم کی نور ہے، پانی، وضو، پینا، کھانا سب میں شامل۔ اگر حکومت کا پانی اور یہ سب استعمال ہمارے طلبہ کریں گے، روشنی جس سے کتابیں پڑھیں گے، اگر یہ مخلوط مشکوک عمل ہے تو یہاں سے اہل اللہ نہیں پیدا ہوں گے۔ نہیں لیے، انکار کر دیا۔ آج تو ہم لوگ ہاتھ پھیلائے ہیں، دے 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 دے، ہم مستحق ہم مستحق۔ کیا یہ مسلمان غریب ہو گئے؟ چھوٹے سے چندے میں ادارے چلاؤ، چھوٹے سے چندے میں مسجد کو چلاؤ، چھوٹی سی چیزوں میں حلال اختیار کر لیجئے اور وہ راستہ اپنائیے۔ کل کا قریش جو کفر میں تھے کہنے لگے کہ نہ ہم نہیں شامل کریں گے، اس لیے حتیم کو کھلا رکھ دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ اور تعمیر ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب فرما دیا تھا۔ اس کی ایک تفصیل ہے، تو 5ویں تعمیر۔ اس لیے حلال اختیار کیجئے، اداروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنی تنظیم و تحریک میں بھی۔ نبی کے زمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی لیے پوچھی تھی، حتیم کے بارے میں بتا رہا ہوں 2 منٹ میں۔ حضرت ام المومنین طواف کر رہی نبی کے ساتھ میں، کہنے لگی یا رسول اللہ دل چاہتا کعبے کے اندر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی۔ مرد حضرات جا رہے، ہم بھی جاتے پڑھتے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لا کے کھڑا کر دیا، عائشہ یہاں نماز پڑھو، یہاں کی 2 رکعت ایسے ہی جیسے کعبے کے اندر کی 2 رکعت ہے۔ یہ تجھے معلوم نہیں ہے، بڑی برکت سے یہ جگہ کھلی ہے اور بڑی حکمت سے اللہ چاہتا اپنے گھر کے لیے سونا اڑھیل دیتا، دولت کا انبار لگا دیتا، لیکن اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ کعبے کو آدھا کھلا رکھیں گے اور آدھا بند رکھیں گے۔ حکومت کے لوگ جب دل چاہے گا کھول کر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اپنی دل کی آرزو تمنا پوری کر لیں گے۔ لیکن میرے سارے بندے ہیں، غریب بھی آئیں گے، امیر بھی آئیں گے، اس ملک کے اس ملک کے لوگ آئیں گے، ان کا بھی دل چاہے گا کہ کعبے میں 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا ایسے غریبوں کے لیے اللہ نے حتیم کو رکھ دیا کھلا، تاکہ یہاں آ جاؤ 2 رکعت پڑھو، اس کی بھی ثواب اس کا بھی ثواب ایسا ہی ہے جیسے اندر کی 2 ثواب ہے۔ تو غریبوں کے لیے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے حتیم کو اللہ نے بڑی حکمت سے کھولا اور رکھ دیا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا یہاں کی 2 رکعت وہاں کی 2 رکعت دونوں برابر ہے، اور اللہ نے میری امت کے لیے کعبے میں نماز پڑھنا آسان بنا دیا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ تو یہ 5ویں تعمیر اور 6ٹھی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو بھانجے تھے انہوں نے کی ہے۔ لیکن وہ جب تعمیر کی ہے تو حتیم کو ملا دیے۔ کیا کیے؟ حتیم کو ملا دیے اور حتیم کو بند کر دیے۔ اللہ کو پھر بھی ذرا بندوں پر ترس آیا، پھر ان کی حکومت چلی گئی، حجاج بن یوسف کی حکومت آئی جو ظالم بادشاہ تھا، صحابہ کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا، دین کو خراب کیا۔ لیکن اس نے کعبے کی تعمیر کیا اپنے ہاتھوں سے اور اپنے زمانے میں، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسی طرح تعمیر کریں گے جس طرح محمد الرسول اللہ کے زمانے میں تھا، اس لیے حتیم کو کھلا رکھیں گے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت، لہذا اس نے کھلا رکھوا دیا اور آج تک کے کھلا ہے۔ 7ویں 8ویں تعمیر کے لیے خلیفہ ہارون رشید آگے بڑھا اور کہا میرا دل چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے طرز پر تعمیر کر دوں، اس لیے یوسف بن حجاز ظالم بادشاہ تھا، اس کی یادگار نہیں رہنی چاہیے۔ وہ تعمیر کرنے چاہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں، اگر یہ سلسلہ رہا، آج تو بدلے گا، کل وہ بدلے گا، وہ بدلے گا، بدلنے کا سلسلہ رہے گا، اس لیے میرا فتویٰ ہے۔ اس لیے مدینے میں رہتے تھے، بڑے فقیہ تھے، کہا کہ آج کے بعد جس طرح سے یہ تعمیر ہے اسی طرح رہے گی، اس میں رد و بدل جائز نہیں۔ آج تک کہ اللہ نے اسی شکل میں باقی رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر 7 مرتبہ ہوئی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، بڑا
برکت والا گھر ہے، رحمت والا گھر ہے، یہ فوٹو لگانے والا گھر نہیں ہے، دل میں بسانے والا گھر ہے، گاڑیوں پر چسپاں کرنے والا گھر نہیں ہے۔ اس کے سامنے ذہنوں میں رکھ کر کے دعا کیجئے، اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کو سیر و تفریح کے مزاج نہ بنائیے۔ اس لیے کعبہ ایک بڑا عظیم ہے، یہ جب تک کہ ہے دنیا باقی ہے، یہ نہیں تو دنیا بھی ختم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل اور اس کو دیکھنے کی توفیق، زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے راستہ آسان بنا دے۔